السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو اوور ویو دوں گا اپنی پروڈکٹ کی، جو ایک مکمل اسکول کالج مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے ذریعے آپ اسکول یا کالج کی تمام ایکٹیویٹیز کو سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے کہ اس پروڈکٹ میں ہے کیا، کون کون سے موڈیولز جو ہے وہ موجود ہیں اور کون کون سی فنکشنالٹی جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن میں یہ جو ہے ہمارا سافٹ ویئر آٹومیشن سافٹ ویئر ہے۔ یہ جتنے بھی اسکولز یا کالجز کے آپریشن ہیں ان سب کو یہ آٹومیٹ کر دیتا ہے، اور ہر اسکول اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ یہ فائدہ مند ہے۔ تقریباً کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن سے لے کے اسٹوڈنٹ کی لیونگ تک جتنا بھی اسٹوڈنٹ کے آپریشنز ہیں یا ٹیچرز کے آپریشنز ہیں یا اسکول کے سٹاف کے آپریشنز ہیں، ان سب کی ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ فیس کی کلیکشن ہو گئی، ایگزام ریزلٹس اگر آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں آن لائن اسٹوڈنٹ اپنے پورٹل سے وہ دیکھ سکتا ہے، ٹیچر اپنے پورٹل پہ اسائنمنٹس اپلوڈ کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ ان اسائنمنٹس کو دیکھ کے اپنی اسائنمنٹس اپلوڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں رزلٹ والا سیکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 30+ موڈیولز ہیں اس سسٹم کے اندر، اور اس کے اندر 8 یوزرز کے لیے علیحدہ لاگ ان جو ہے وہ موجود ہے۔ سپر ایڈمن کا لاگ ان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر ایڈمن جو ہے وہ تمام جو نیچے والے یوزرز ہیں ان سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے، ان کو ایڈ کر سکتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری پاور جو ہے وہ سپر ایڈمن کے پاس ہوگی۔ سپر ایڈمن جو ہے وہ مختلف ایڈمنس کو کریٹ کر سکتا ہے۔ اگر اسکول کے اندر 3-4 بندے ایڈمن کا کام کر رہے ہیں تو ان 3-4 بندوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو وہ ایزیلی سافٹ ویئر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایڈمن کے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی ایسیس بھی ہوگی۔ اکاؤنٹنٹ کا مطلب ہے وہ سیلریز بنانا اور وہ اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا، اور کس جگہ پہ کون سی چیز ریکوائرڈ ہے اس کو جو ہے وہ سیلریز کا سارا مینجمنٹ سسٹم یہ سارا اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنے پورٹل کے ذریعے جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کا علیحدہ سے پورٹل ہے، جس میں ٹیچر کا کلاس کا شیڈیول ہے، ٹیچر کی کلاسز جو بھی اسائن ہوئی ہیں وہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ٹیچر اپنی اسائنمنٹس یا کوئی ورک ہے کسی بھی کلاس کا وہ آن لائن اپلوڈ کر سکتا ہے۔ یہ ساری فنکشنالٹی جو ہے وہ ٹیچر کے پاس ہے۔ اس کے بعد ریسیپشنسٹ ہے۔ ریسیپشنسٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لیے وزٹ کرنے آیا ہے تو وہ اپنے پاس جو ہے وہ ریکارڈ وہ کیپ کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کا جو وزٹرز آئے ہیں ان کا ریکارڈ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لائبریرین کا جو پورٹل ہے، لائبریرین جو ہے وہ بکس ایڈ کر سکتا ہے سافٹ ویئر میں۔ اسٹوڈنٹ ایزیلی جو ہے وہ فائنڈ کر سکتا ہے کہ کون سی کتاب کس ریک کے اندر پڑی ہوئی ہے اور کون سی کتاب جو ہے وہ اویلیبل ہے بارو کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا لائبریرین کی فل فنکشنالٹی کے ساتھ یہ اس کے اندر ہی یہ سارا پورٹل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پیرنٹ کا موڈیول ہے۔ پیرنٹ اپنے اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ رزلٹ چیک کر سکتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے مارک چیک کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس چیک کر سکتا ہے۔ یہ ساری فنکشنالٹی جو ہے وہ پیرنٹ کے موڈیول میں ہوگی، اور پیرنٹ خاص طور پہ پیرنٹ جو ہے وہ ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کی فیس بھی وہ ادھر پے کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنی فیس اسٹوڈنٹ کی پے کر سکتا ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک رسید بھی ایشو ہو جائے گی سسٹم کے اندر سے، تو ایزیلی اس کو مینیج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کے پورٹل میں ایک تو اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہوگی پراپر، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس ہوگی، منتھلی ڈیلی بیس پہ بھی اٹینڈنس ہوگی، پھر اسٹوڈنٹ کا فیس کا ریکارڈ ہوگا اس کے اندر، پھر اسٹوڈنٹ کا پرانا رزلٹ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرانی کلاسز میں کیا اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آیا، یا اسٹوڈنٹ کے پر سبجیکٹ کے حساب سے بھی آپ اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ تو فل فلیج یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر تمام آپریشنز جو ہے وہ اسکول کے موجود ہیں۔ اس کو مزید جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے، یہ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہے۔ ٹیک اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ود اے پاورفل اسٹوڈنٹ ایڈمیشن فارم۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ، ظاہر سی بات ہے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ آن لائن کر رہے ہیں، تو آن لائن ایڈمیشن کے لیے اس میں پوری سہولت موجود ہے۔ آپ ایک کسٹمائز فارم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو فارم ہم نے آپ کو دینا وہی آپ یوز کریں، آپ ایک کسٹمائز فارم بھی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق آپ فارم بنائیں، اسٹوڈنٹ آئے گا وہ اسٹوڈنٹ اس فارم کو فل کرے گا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا اگر فیس اس فارم کی ہے تو فیس بھی آن لائن پے ہو جائے گی۔ وہ اسٹوڈنٹ ایزیلی اپنا فارم جو ہے وہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو بھیج سکتا ہے۔
اور پھر اور اگر وہ اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کو ایس ایم ایس الرٹ کی سہولت بھی اس میں موجود ہے. ایس ایم ایس اس کو چلا جائے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ایک ریفرنس نمبر یا آئی ڈی نمبر کے ذریعے اپنے رزلٹ کا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتا ہے کہ میرے ایڈمیشن کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے. اگر اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو اس کو آٹومیٹکلی اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے. تو یہ فنکشنالٹی بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے, اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی سے, اسٹوڈنٹ کے نام سے اور اسٹوڈنٹ کی ایج سے. تو انشاءاللہ تعالی میں ڈیمو بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا, پراپر جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا کہ کس طرح اسکول مینجمنٹ سسٹم کو چلانا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی پروفائل ہے. اسٹوڈنٹ کی پروفائل میں تمام اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل ہے, اس کا کنٹیکٹ ہے, فیس ہے, ایگزام ہے. آپ کے اپنے اسکول کے فارم کے مطابق جو ہے وہ پرنٹ ہو سکتا ہے. جس طرح میں ڈیمو میں آپ کو جو ہے وہ ایک اسکول, جس اسکول میں ہم نے اس کو ڈپلائی کیا ہے, ادھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس اسکول کا پراپر ہیڈر آ رہا ہے اور وہ فارم انہوں نے ہمیں کسٹمائز کر کے دیا تھا کہ ہمیں صرف اسی فارم کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن چاہیے. تو آپ جو ہے وہ ایزیلی کسٹمائزیشن بھی ہم سے کروا سکتے ہیں, جس طرح بھی آپ چاہیں وہ ہم آپ کو کر کے دیں گے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کی فنکشنالٹی موجود ہے. اگر ایک کلاس میں سے دوسری کلاس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے گا, آپ اسی اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر سکتے ہیں, اور جس اسٹوڈنٹ کو ڈسیبل کرنا ہے, جس اسٹوڈنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. اس کے علاوہ فیس کلیکشن کا میکینزم ہے. فیس گروپس بنا سکتے ہیں, فیس فری ہینڈ فیس بھی, مینول فیس بھی کوئی آ کے جو وہ پے کر سکتا ہے. آپ فیس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. فائن کا پراپر اس میں مینجمنٹ سسٹم ہے. اگر ڈے کے حساب سے آپ نے فائن لینا ہے وہ بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ دینا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ڈسکاؤنٹ الاٹمنٹ اور اسکالرشپ کی فنکشنالٹی بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اسکول کے جو ادر انکم اور ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ اس میں جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. پراپر اس کے اندر جو ہے وہ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم دیا ہوا ہے کہ اسکول کے اندر کون سی چیز آئی, کون سی چیز استعمال ہوئی اور کتنی مقدار میں استعمال ہوئی اور کب کب اس کی ضرورت پڑی اور کس ٹائم جو ہے وہ چیز ہم نے لا کے دی. وہ سارا ریکارڈ وہ آپ ہمارے سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو مینیج آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی آپ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں پورے ٹوٹل اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ کتنے اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں. وہ سارا کا سارا اسٹوڈنٹ اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم پراپر اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ بایو میٹرک ڈیوائس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹینڈنس اپنے اسٹاف کی, اپنے اسٹوڈنٹ کی, وہ آپ لگوا سکتے ہیں. اس کے بعد ایگزامینیشن مینجمنٹ سسٹم ہے. اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ ایگزام کارڈ جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں, رول نمبر سلپس ایشو کر سکتے ہیں, اور جس طرح بورڈ کا رزلٹ آتا ہے اسی طرح ہی آپ جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بھی ایشو کر سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ سمپل اپنا رول نمبر لکھے گا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا. اور ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ اس کے اندر سے مطلب کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پورٹل پہ بھی وہ رزلٹ جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کلاسز کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کے سیکشن کو, سبجیکٹس کو, ٹیچرز کو کس ٹیچر کو کون سا سبجیکٹ اسائن کرنا ہے, اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ کلاس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر کے دے گا. جس طرح آپ ٹیچر اسائن کریں گے یہ آٹومیٹکلی اس حساب سے جو ہے وہ کلاس کا ٹائم ٹیبل بھی آپ کو مینیج کر کے دے گا. اس کے بعد ہے ڈاؤن لوڈیبل کنٹینٹ. اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ ٹیچر اپلوڈ کر سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ ایزیلی اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائبریری مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر تمام. اس کے اندر آپ اسٹوڈنٹس جو لائبریری کے خاص طور پہ ممبرز ہیں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, بکس کو ایڈ کر سکتے ہیں, ایشو اور ریٹرن کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں, کب یہ بک ایشو ہوئی اور کب یہ بک ریٹرن ہوگی. فائن کا اس میں پراپر سسٹم ہے, لائبریری مینجمنٹ سسٹم میں یہ ساری چیزیں اس میں مینیج ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہیکل, بس, وین, روٹس, ڈرائیور ڈیٹیلز کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اگر کسی اسکول نے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایک سہولت پرووائڈ کی ہوئی ہے ٹرانسپورٹ کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈرائیورز کی ڈیٹیل کو پراپر دیکھنا پڑتا ہے. کس روٹ پہ کون سی بس جائے گی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. کتنی بسز جو ہیں وہ ہمارے اسکول کے اندر کام کر رہی ہیں, ان سب کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں سسٹم کے ذریعے. اس کے علاوہ اسکول کا ہاسٹل جو ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ جس طرح ہاؤسز کا نظام ہے مختلف اسکول کالجز میں, اس نظام کے تحت بھی یہ سافٹ ویئر کو آپ چلا سکتے ہیں. مختلف ہاؤسز میں اسٹوڈنٹس ایڈ ہو سکتے ہیں, اور پراپر سپورٹس مینجمنٹ سسٹم بھی اس کے اندر ہے موجود.
رزلٹس وغیرہ بھی آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کس ہاسٹل کے کس روم میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کون کون سا اسٹوڈنٹ کس روم میں ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ ہاسٹل مینجمنٹ سسٹم سے آپ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ ٹیچرز کو میسیجز جا سکتے ہیں، SMS الرٹس جا سکتے ہیں، ای میلز جا سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ اس کے اندر ایک واٹس ایپ کی طرح کا پورا جو ہے وہ انٹر کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ آپ مطلب کہ ٹیچرز کو کوئی میسیج کنوے کرنا ہے، آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کنوے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی نوٹس اسٹوڈنٹس کو شو کروانا ہے، پیرنٹس کو شو کروانا ہے، تو وہ نوٹس بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک جو ہے وہ خلاصہ تھا وہ میں نے اپنے سافٹ ویئر کا آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی ہے۔ اب اس کے مزید جو ہے وہ موڈیولز کے اندر ہم جائیں گے، جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کے اندر یہ سپر ایڈمن ہے، اس کے نیچے اس کا جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے گا وہ میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ یہ ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن سے بھی آپ جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک فل کنٹرول ود آل فیچرز، تمام کے تمام فیچرز کو جو ہے وہ سپر ایڈمن اسیس کر سکتا ہے، اور سپر ایڈمن کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ کس بندے کو کون سا جو ہے وہ اسیس دینا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ کو صرف رزلٹ ویو کرنے کے اسیس دینا چاہتا ہوں، باقی کوئی اسیس نہیں اسے دینا چاہتا، تو یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ہمارے سافٹ ویئر کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ مطلب کہ جس اسٹوڈنٹ کو جون سی بھی اسیس دینی ہے یا جس ٹیچر کو جون سی اسیس دینی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو صرف اسائنمنٹ ویو کرنے کی اسیس ہوتی ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ ایزیلی اسٹوڈنٹ کا جو اسائنمنٹ ڈیٹیل کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے، مگر اسٹوڈنٹ کو صرف ویو کی اسیس ہوتی ہے، ایڈٹ کی اسیس جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے کی فیچرز ہیں، اس کی فری اپڈیٹس انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیں گے۔ جیسے ہی ہم اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں گے، کوئی چینج کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ انفارم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کا رسپانسیو انٹرفیس ہے، موبائل کے اوپر بھی یہ چلے گا، بالکل اس کا ویو جو ہے وہ کریکٹ آپ جو ہے وہ جس طرح ڈیسک ٹاپ پہ دیکھیں گے اسی طرح موبائل کے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا ویو۔ ملٹی یوزر اکاؤنٹ سسٹم ہے، ہر ایک جو ہے وہ یوزر کا علیحدہ اکاؤنٹ ہوگا، اور جون سی بھی اسیس آپ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور آپ جتنا بھی ڈیٹا وہ شو ہوگا اس کو آپ PDF کے اندر ایزیلی جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس فارم کو اگر آپ نے کسٹمائز کرنا ہے، اپنی انفارمیشن اسکول کی آپ دینا چاہتے ہیں ہیڈر کے اندر فوٹر کے اندر، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس کی ایگزامپل میں ڈیمو میں ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کوڈنگنیٹر فریم ورک میں یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، یہ ایک مینیجڈ فریم ورک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چینجز آپ نے کروانی ہے یا کرنی ہے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ فیس مینجمنٹ ہے، کسٹمائزیشن، تمام کی تمام کسٹمائزیشن اس میں اویلیبل ہے۔ فارمز کو، فیلڈز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، آپ ایڈمن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو ایک ویب سائٹ جس طرح ویو ہوتی ہے اسکول کی، اس ویب سائٹ کو آپ بغیر کوڈنگ کیے جو ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جون سا ڈیٹا آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ مختلف لینگویجز کی سپورٹ ہے، اس کے 21 جو ہے وہ مختلف لینگویجز کو یہ سافٹ ویئر سپورٹ کرتا ہے۔ کلاس روٹین شیڈیول اس میں موجود ہے۔ ہوم ورک ڈاکومنٹس، اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک اسائن ہوگا اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوم ورک اپنا پورٹل پہ جو ہے وہ سبمٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ چائلڈ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کی فنکشنالٹی بھی اس میں موجود ہے۔ چارٹ اور گراف کا انالیسز بھی فیس کے اندر جو ہے وہ اس میں ہے۔ باقی ایگزام مارکس مینجمنٹ، جس طرح کہ میں آلریڈی آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ ایگزامس کے مارکس بھی آپ اسٹوڈنٹ کو ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اپنا جو ہے وہ پرانا ریکارڈ بھی جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کی علیحدہ پروفائل سسٹم ہے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی آٹومیٹکلی ایک علیحدہ پروفائل بھی کریٹ ہو جائے گی جو ڈیٹا آپ اس میں انٹر کریں گے۔ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ہے، ہر روٹ کے مطابق آپ اس ٹرانسپورٹ کو مینیج کر سکتے ہیں، ہاسٹل کو کر سکتے ہیں، لائبریری کو اور کر سکتے ہیں۔ اور یہ انٹرنل میسیجنگ کا اس میں پراپر جو ہے وہ نظام ہے کہ آپ پرائیویٹ میسیجز بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کر سکتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کر سکتا ہے، اور پیرنٹ بھی اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ بھی پیرنٹ کو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیلی اٹینڈنس کا ہے، اس میں سبلنگ مینجمنٹ ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اسکول میں اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کے بہن بھائی بھی اگر اس اسکول میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کا ریکارڈ بھی الگ سے مینیج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پیرنٹ جو ہے وہ سنگل پیرنٹ کے مختلف چلڈرن جو ہے وہ نیچے آپ ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر وہ ڈسپلے ہو جائیں گے اس کو۔ پھر کلاسز کے سیکشن آپ بنا سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اس کا ایزیلی جو ہے وہ پوری کی پوری ڈیٹا بیس کا بیک اپ بھی اپنے آپ بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ سافٹ ویئر
کریش کر جاتا ہے یا آپ کا پی سی وائرس انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایزیلی ڈیٹا جو ہے وہ ہم ریکور آپ کو کر کے دیں گے. ہر طرح کے ریکارڈ کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے. اکاؤنٹس کا اس میں پراپر سیکشن ہے, اسٹوڈنٹ نے کتنی فیس دی ہے, کتنے ایکسپینس ہوئے ہیں ہمارے اسکول کے, وہ سارے جو ہے وہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایس ایم ایس گیٹ وے انٹیگریشن ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی سے ایس ایم ایس کا گیٹ وے لے کے اس کو آپ اس سافٹ ویئر کے اندر انٹیگریٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس صورت میں اگر آپ نے اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے موبائل نمبر پہ اگر آپ نے ان کو انفارم یا نوٹسز وغیرہ بھیجنے ہیں تو وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد مینول پیمنٹ اگر کوئی کرنا چاہے چیک کی فارم میں, کیش کی فارم میں, تو وہ بھی کر سکتا ہے. آن لائن پیمنٹ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں ایزی پیسہ, جیز کیش, یہ سارے جو ہے وہ ہم پیمنٹ کی انٹیگریشن جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح کا ڈسپلے ہے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کا, جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسٹمائز فیلڈز ہیں. ان کو جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی فیلڈز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. جون سی فیلڈ کی ضرورت ہے اس کو آپ ایڈ کر لیں, جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. تو یہ پروموٹ اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. فیسز کلیکشن کا نظام اس میں موجود ہے. ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری میں ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ ادھر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ ایزیلی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اس میں انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے. اس میں ایک یہ نیچے نئی چیز ہے کہ جنرل سیٹنگ کے اندر آپ تمام سافٹ ویئر کے اندر جو بھی لوگو ہے آپ کے اسکول کا ایڈریس ہے, فون نمبر ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں جنرل سیٹنگ کے ذریعے. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم ڈیمو کی طرف چلتے ہیں. تو یہ میں اس کو پہلے تھوڑا لاگ آؤٹ کرتا ہوں اور یہ میں سپر ایڈمن کا جو ہے وہ لاگ ان کروں گا. یہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. آپ اس لنک پہ جا کے ایزیلی جو ہے وہ اس ڈیمو کو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کریڈینشلز بھی میں پرووائڈ کر دوں گا. وہ کریڈینشلز آپ نے دینے ہیں اور آپ نے سائن ان کرنا ہے تو آپ سپر ایڈمن کی اسیس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. جس طرح کہ میں نے عرض کی تھی کہ گرافیکل ریپرزنٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں فیسز جتنی کلیکٹ ہوئی ہیں, جس ڈیٹ کے اوپر جتنی فیس کلیکٹ ہوئی ہے اس کا یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن آپ کو دے گا. ابھی اس میں ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا. اس کے بعد انکم ہے, ایکسپینس ہے, اور اس کے علاوہ یہ فیس کتنی ان پیڈ ہے, کتنی پیڈ ہو چکی ہے اور کتنی پارشل پیڈ ہے, کس بندے نے آدھی فیس جمع کروائی ہوئی ہے. اور یہ نیچے ایکسپینسز کا جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپلے کروا رہا ہے. اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس اس میں آ جائے گی ڈیلی بیسس پہ کہ کتنے اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہیں, کتنے پریزنٹ ہیں اور کتنے ہاف ڈے کی لیو پہ ہیں. اس میں لائبریری میں کتنی بکس ریٹرن ہونے والی ہیں, کتنی ریٹرنڈ ہو چکی ہیں, کتنی ایشو ہو چکی ہیں اور کتنی اویلیبل ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیش بورڈ کے اوپر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی شیڈیول وغیرہ آپ نے کوئی کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی. اب اس میں یہ بھی ہے کہ 383 اسٹوڈنٹ ہیں ابھی سافٹ ویئر میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی اس میں انفارمیشن ان کی ڈسپلے ہو گئی. 2 ایڈمن ہے, ایک ٹیچر ہے, ایک لائبریرین ہے اور ایک سپر ایڈمن ہے. یہ ڈیٹا بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہر ایک ماڈیول کو ہم باری باری جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے فرنٹ آفس ہے. اب فرنٹ آفس کے اندر وہ والی چیزیں ہیں کہ جب آپ نے کوئی بھی وزٹر آیا, جس طرح کہ میں نے آپ کو ریسیپشنسٹ کا آپ کو میں نے بولا تھا کہ جو ریسیپشنسٹ ہے وہ ریکارڈ کیپ کر سکتا ہے کون سا وزٹر کس ٹائم آیا ہے, اور اس کا جو ہے وہ اگر کوئی پوسٹ آئی ہوئی ہے تو وہ پوسٹل ڈسپیچ اگر ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ بھی اس میں موجود آپ سیو کر سکتے ہیں. کوئی کمپلینٹس وغیرہ آئی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور فرنٹ آفس کا آپ علیحدہ سے ایک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں جو صرف ریسیپشنسٹ کے پاس جو ہے وہ اس کی اسیس ہوگی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہے, اس میں آپ ڈیٹیل اسٹوڈنٹ کی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل اگر میں آپ کو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کسٹمائز ہر چیز ہے کہ میں اگر کوئی بھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کا اگر میں آپ کو ریکارڈ ادھر میں ڈسپلے کروا کے چیک کرواؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس کلاس کے اس سیکشن کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے. تو اگر میں اس اسٹوڈنٹ کے علیحدہ بھی اگر میں اس ریکارڈ کو پرنٹ کرنا چاہوں تو وہ علیحدہ بھی میں جو ہے وہ پرنٹ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل یہ آپ نے ایزیلی اس بٹن کے اوپر پرنٹ کرنا ہے
تو یہ اسکول کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ انہوں نے اپنے فارم کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا پرنٹ کروانا تھا یہ ریکارڈ. تو ان کے فارم کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے, مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی ساری انفارمیشن ان کے فارم کے اکارڈنگ جو ہے وہ آنی چاہیے. جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ان کا فارمیٹ تھا کہ ہمیں اس فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن چاہیے. ملٹی برانچ سکول سسٹم ہے کہ کس اسکول کا نام کیا ہے, ان کے انڈر 7 اسکول آتے ہیں, تو ہر اسکول کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اس میں مینجمنٹ سسٹم بھی موجود ہے. تو اس میں یہ پریویس اسکول کا اور یہ اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بھی اور یہ ساری چیزیں ایک ہی فارم کے اندر ان کی ریکوائرمنٹ تھی. تو اس طرح آپ بھی کسٹمائزیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس سارے سافٹ ویئر کے اندر. باقی اگر آپ سارے اسٹوڈنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پرنٹ کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. یہ آپ کو تمام آپشن اس میں دیے گئے ہیں. اس میں ڈائریکٹ کاپی کا آپشن ہے, ایکسل کی فارم میں بھی آپ اس کو ڈیٹا کو پرنٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اس کو CSV کی فارمیٹ میں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اور PDF کے فارمیٹ میں بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے یہ سارا ڈیٹا PDF کے اندر چاہیے تو میں سمپل PDF کو کلک کروں گا تو یہ سارے اسٹوڈنٹ کی لسٹ جو ابھی میرے سامنے اوپن ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اسٹوڈنٹ کی لسٹ جو ہے وہ میرے پاس آ چکی ہے, اور یہ جس کلاس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اسی کلاس کے یہ سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس آ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہے, آپ اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ جو بھی نیا اسٹوڈنٹ آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے تمام کی جتنے بھی اس کے ریلیونٹ اس کی ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. امپورٹ اسٹوڈنٹ کا آپشن ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایکسل کے فارمیٹ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو امپورٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان فیلڈز کو ہی فل کریں. آپ ایکسل کے فارمیٹ میں وہ جلدی ہو جاتا ہے ڈیٹا فل. آپ ایکسل کے فارمیٹ میں سارا ڈیٹا سیو کریں اور ڈائریکٹ اس کو امپورٹ کر دیں تو وہ آپ کا ودن سیکنڈز وہ ڈیٹا سارا امپورٹ ہو جائے گا. تو یہ آپشن بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آن لائن ایڈمیشن ہے. آن لائن ایڈمیشن میں کون سی جو ہے وہ درخواست ہمارے پاس آئی ہے, اور اس طرح ایک میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مطلب کہ یہ جو لنک ہے یہ ہمارا ایک آن لائن پورٹل ہے. ابھی تو اس میں نے کچھ ہیڈرز وغیرہ اور یہ بینرز وغیرہ ابھی نہیں لگائے ہوئے, مگر آپ جو ہے وہ اس میں اس کو تمام کسٹمائزیشن ایڈمن جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایڈمن ہی اس میں لیٹسٹ نیوز کو ایڈ کر سکتا ہے, یہ سارے بینرز ایڈ کر سکتا ہے. اس کے مختلف جو ہے وہ ڈیزائن اس میں اویلیبل ہیں, وہ مختلف ڈیزائنز بھی جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. جو بھی فرنٹ کے اوپر آپ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو یا یوزرز کو آپ دکھانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے آن لائن آپ ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کے اسکول کے اوپن ہے تو آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک فارم جو ہے وہ آ چکا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں بتایا تھا ڈاکومنٹیشن کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہ اس طرح وہ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر سکتا ہے. اپنی جو ضروری ڈیٹیل ہے ایڈمیشن کی وہ ساری ایڈ کر کے اور اس کو سبمٹ کرے گا تو یہ فارم جو ہے یہ مجھے ادھر ایڈمن کو جو ہے وہ آن لائن ایڈمیشن کے پورٹل میں شو ہو جائے گا. اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ریفرنس نمبر دے کے اور ڈیٹ آف برتھ دے کے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ ایڈمیشن کا چیک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس ہیں. ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹ کا مطلب ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کو آپ ڈیلیٹ تو نہیں کرنا چاہتے مگر وقتی طور پہ ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں, تو ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آپ ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں, تو ان کا علیحدہ سے ریکارڈ بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. ملٹی کلاس اسٹوڈنٹ ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ 2 کلاسز میں وہ آلریڈی پڑھ چکا ہے, پڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل وہ ایک 9th ایک پری 9th کلاس بھی ہوتی ہے اور ایک 9th بھی کلاس ہوتی ہے, تو اس طرح ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا بھی آپ وہ جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے کمپیوٹر رکھی ہوئی ہے مگر اس کے جو باقی فیلوز ہیں وہ سارے بایولوجی پڑھ رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ دوسری کلاس میں جا کے وہ کلاس لیتا ہے, تو اس اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ بھی آپ اس ملٹی کلاس اسٹوڈنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کی کیٹیگریز بنانی ہے, اسٹوڈنٹ کے ہاؤسز کریٹ کرنے ہیں. یہ مختلف اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ہاؤسز کا نظام بھی ہوتا ہے سپورٹس مینجمنٹ کے لیے, اور وہ ہاؤسز بنے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی آپ ایزیلی ادھر آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس کلیکشن ہے, فیس کے ڈسکاؤنٹ آپ دے سکتے ہیں. فیس کا ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں ان کے SMS کے ذریعے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد فیس کا گروپ ہے. ڈیو فیسز آپ سرچ کر سکتے ہیں. سرچ فیس کون سی فیس کی پیمنٹ ہو چکی ہے,
کون سی فیس اگر کلیکٹ کرنی ہے تو اس کا ریکارڈ آپ مینولی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انکم ہے. انکم میں آپ جو ہے وہ فیسز کے علاوہ اگر کوئی انکم آپ کی ہو رہی ہے اسکول کی تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ علیحدہ سے مینیج ہوگا. اس کے بعد ایکسپینسز ہیں, جو بھی آپ کے اسکول کے ایکسپینس جو ہے وہ ہوئے ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ اس میں ان کا ریکارڈ مینیج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کو میں اوپن کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسپینس ہیڈ ہے, کس چیز کا ایکسپینس ہوا ہے, اس کی انوائس نمبر کیا تھی, اور انوائس کا جو ہے وہ پکچر بھی آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس جو ہے وہ سیو رہے گا. آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سی چیز جو ہے وہ پرچیز ہوئی اور اس کی انوائس کون سی تھی, اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ایکسپینس ہیڈ کا مطلب ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے وہ انوائس جو ہے وہ مطلب کہ جس نے وہ سامان خریدا تھا. تو اس کے علاوہ اٹینڈنس کا موجود ہے. اٹینڈنس ڈیٹ کے لحاظ سے اور جو لیو اپروول اس میں پراپر سسٹم ہے. ٹیچر اگر لیو کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایڈمن کو آ جائے گی. اسٹوڈنٹ اگر لیو کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس میں پراپر اپروول سسٹم ہے. جس کو اپروو کرنا ہے اس کی لیو ہو جائے گی, جس کو اپروو نہیں کیا اس کی لیو جو وہ نہیں ہوگی, وہ آٹومیٹکلی اس کی اٹینڈنس ایبسنٹ لگے گی. تو اگر میں اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل آج کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں آپ کو یہ 6 کلاس ہے, سیکشن اے ہے, اس کی جو ہے وہ 14 تاریخ کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں لگانا چاہتا ہوں. تو یہ سارے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ مجھے یہ نیچے شو ہو چکا ہے. تو آٹومیٹکلی میں ان کو سب کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. تو یہ سارے آٹومیٹکلی پریزنٹ ہو گئے ہیں. جون سا بندہ ایبسنٹ ہے, فار ایگزامپل یہ طوبہ اجمل اور یہ 2 بچوں کو میں ایبسنٹ کر دیتا ہوں, طوبہ اجمل اور مریم یاسمین. تو ان کی اٹینڈنس کو میں سیو کرتا ہوں. تو اب یہ اٹینڈنس جو ہے وہ اس کی مارک ہو چکی ہے اس کلاس کی. ویسے تو بایو میٹرک کا آپشن بھی اس میں موجود ہے. بایو میٹرک کے ذریعے بھی آپ اٹینڈنس اسٹوڈنٹ کی, ٹیچر کی, اسٹاف کی وہ آپ لگا سکتے ہیں. اٹینڈنس بائی ڈیٹ آپ نے لگانی ہے, وہ پر ڈیٹ کی اٹینڈنس بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور لیو کا اپروول ہے, جون سی بھی لیوز کی ریکویسٹ آئی ہوں گی وہ نیچے ادھر سے آ جائیں گے. اگر اس کا اپروول آپ نے دینا ہے تو آپ اس کو اپروو کر سکتے ہیں اور ڈس اپروو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایگزامینیشن کا ہے. ایگزام کے گروپ آپ بنا سکتے ہیں, ایگزام کا شیڈیول آپ مینیج کر سکتے ہیں, ایگزامز کا رزلٹ آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ہر ٹیچر کو جون سی کلاس کا وہ ٹیچر ہے وہ اپنی علیحدہ کلاس کا ایگزام گروپ بنا سکتا ہے, اس کا شیڈیول کر سکتا ہے. یہ دراصل سارے ایڈمن کے کام ہے. اس کا ایڈمٹ کارڈ بنانا, اس کے ایڈمٹ کارڈ کو ڈیزائن آپ کسٹمائزیشن اس کی کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کے اسکول کا لوگو آنا چاہیے, پھر اس اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل آنی چاہیے, فوٹر میں آپ نے جو بھی انفارمیشن دینی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مارک شیٹ کا ڈیزائن بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں PDF کے فارمیٹ کے اندر. اور مارکس کی گریڈز اگر آپ نے جو اپنی مرضی کے مطابق رکھنی ہے, ہر اسکول کا علیحدہ سسٹم ہوتا ہے. کچھ اسکولس کہتے ہیں جی 40 پہ پاس کرنا ہے بچہ, کچھ کہتے ہیں 50 پہ پاس کرنا ہے. تو آپ مارکس گریڈ بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسٹمائز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. آن لائن ایگزامینیشن کا اس میں سسٹم جو ہے وہ موجود ہے. آن لائن ایگزامینیشن کے اندر آپ MCQs کے فارمیٹ میں یا آپ ٹیکسٹ کے فارمیٹ میں وہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے ایگزام لے سکتا ہے. اور ان کا کویشچن بینک آپ اگر آپ آن لائن ایگزام لینا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کویشچنز آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے. تو وہ ہر ٹیچر اپنے سبجیکٹ کے متعلق کویشچن جو ہے وہ MCQs کے فارمیٹ میں یا کویشچن QA کے فارمیٹ میں وہ ایڈ کر سکتا ہے. اور ایزیلی اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے وہ آن لائن ایگزام وہ لے سکتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو. اس میں گوگل میٹ کا آپشن ہے, زوم کا آپشن ہے, یہ سارے آپشن جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے بعد لیسن پلان ہے. لیسن پلان وہ چیز ہے کہ آپ فار ایگزامپل کوئی کسی بھی کلاس کے اندر کوئی سبجیکٹ آپ نے پڑھانا ہے تو اس کا ایک پلان آپ دے سکتے ہیں کہ کس پلان کے تحت جو ہے وہ یہ پورے کا پورا کورس کور کرنا ہے, کس ٹائم کون سا ٹاپک پڑھانا ہے. تو یہ سارا کا سارا مینجمنٹ جس کو ہم کورس آؤٹ لائن بھی کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں, تو وہ بھی آپ اس میں مینیج کر سکتے ہیں. وہ ٹیچر آٹومیٹکلی وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس سبجیکٹ کی یہ کورس آؤٹ لائن ہے اور میں نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کرنا ہے. تو ٹاپکس کو ایڈ کر سکتے ہیں, لیسن کو ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو سلیبس کا اسٹیٹس جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی کتنے % جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو ٹیچر ہے وہ اپڈیٹ دیتا رہے گا کہ آج کے روز میں نے یہ لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا ہے اور یہ میرا ٹاپک کور ہو چکا ہے. وہ ٹک کرتا رہے گا اور ایڈمن جو ہے وہ دیکھتا رہے گا کہ اس کون سی کلاس کا کتنا سلیبس جو ہے وہ کور ہو چکا ہے. اس کے بعد اکیڈمکس کا آپشن ہے.
ویسے تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 8 اس کے یوزرز ہیں، تو ویسے جس یوزر کو جون سی بھی سرچ دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اس کے نیچے وہ بھی اس فنکشنالٹی کو بھی ہم چیک کر کے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کلاس کا ٹائم ٹیبل ہے، ٹیچر کا ٹائم ٹیبل ہے، کلاس ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ٹیچر ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے ہے، کلاس ٹیچر کو اسائن کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، سبجیکٹ کا گروپ بنا سکتے ہیں، سبجیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کلاسز کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور سیکشنز کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اکیڈمکس کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ آپ اس اکیڈمکس کی ہیڈنگ کے اندر آ کے آپ وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایچ آر مینجمنٹ ہے۔ ایچ آر مینجمنٹ کے اندر سٹاف کی اٹینڈنس آتی ہے، سٹاف کا ریکارڈ آتا ہے، پے رول مینجمنٹ آتی ہے کہ کون سے سٹاف کی کتنی سیلری بنتی ہے، کتنی چھٹیاں ہیں اس کی، اگر کتنی سیلری کاٹنی ہے اس کی، وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اپلائی لیو کر سکتا ہے، لیو کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ اپنی لیو کی ٹائپ بھی اس میں ڈیفائن کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپروول جو ہے وہ ڈائریکٹ سپر ایڈمن کے پاس جائے گی، اور وہ اس کی لیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ اپروو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچرز کی ریٹنگ بھی آپ اسٹوڈنٹ سے معلوم کروا سکتے ہیں کہ کون سے ٹیچر نے کتنا اچھا پڑھایا ہے، تو یہ ایک کوالٹی فیڈ بیک جو ہے وہ ٹیچرز کے اچھے ہونے کی بھی دلیل ہے، تو یہ سارا نظام بھی اس میں فیڈ بیک کا بھی موجود ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں، ڈیزگنیشنز کریٹ کر سکتے ہیں، سٹاف کو وقتی طور پہ ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں آپ، اس میں یہ آپشن بھی موجود ہے۔ باقی کمیونیکیٹ ہے، اس میں اگر کمیونیکیٹ کے آپشن میں آئیں تو نوٹس بورڈ کے اندر جو بھی آپ نے چیز ڈسپلے کروانی ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، ای میل سینڈ کرنی ہے، ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا جو بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ یا پیرنٹس کو، تو وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ اپنا میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کنوے بھی ان کو ایزیلی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ سینٹر ہے، اس کے اندر آپ ٹیچرز اپنا جو ہے وہ بکس وغیرہ، اپنے نوٹس وغیرہ، اور یہ جتنا بھی امپارٹنٹ مٹیریل جو ایک کورس کے لیے ہوتا ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ اپنا اپلوڈ کر سکتا ہے، اسائنمنٹس کو اپلوڈ کر سکتا ہے، سلیبس کو اپلوڈ کر سکتا ہے، تو یہ ایزیلی آن لائن موڈ کے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی اسکول یا کالج کے لیے۔ اس کے بعد ہوم ورک کا آپشن ہے، ٹیچر جو ہے وہ ہوم ورک جو ہے وہ اسائن کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ ایزیلی اپنے اپنے پورٹل پہ جا کے وہ ہوم ورک جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں بک لسٹ ہے، ایشو ریٹرن ہے کہ کون سے بچے نے وہ ریٹرن ایشو اس کو آپ کر سکتے ہیں، پراپر اس کا ریکارڈ آپ مینیج کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور ممبر کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوینٹری سسٹم ہے، اس میں آپ کوئی بھی آئٹم جو ہے وہ ایشو کرنی ہے، سٹاک ایشو کرنا ہے، آئٹم کو ایڈ کرنا ہے، اس کی کیٹیگری اور کس سٹور کے اندر کتنی کوانٹٹی میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس سارے کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا ہے، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ روٹس کو آپ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہیکلز ہیں، پھر وہیکل کو اسائن کر سکتے ہیں مختلف روٹس کے اوپر کہ کس وہیکل کا جو ہے وہ کون سا روٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہاسٹل ہے، ہاسٹل کے رومز ہیں، روم کی ٹائپس ہیں، ہاسٹل کا نام کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا ریکارڈ بھی آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ ہے، ویسے تو مینول ہی سارے سکولز جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، مگر یہ سافٹ ویئر کے اندر کسی کو بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے، یا کسی اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی کارڈ جنریٹ کرنا ہے، اسٹاف کا آئی ڈی کارڈ جنریٹ کرنا ہے، تو اپنے کسٹمائز ڈیزائن کے تحت جو ہے وہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ ہو چاہے اسٹاف ہو، تو وہ ایزیلی بغیر کسی محنت کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرنٹ سی ایم ایس جو ہے، جو ہمیں یہ ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کی سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ سپر ایڈمن کے پاس ہے۔ سپر ایڈمن ایونٹ ایڈ کر سکتا ہے، گیلری کے اندر امیجز ایڈ کر سکتا ہے، پیجز جو ہے وہ ویب سائٹ کے کریٹ کر سکتا ہے، پھر مینیو کے اندر جو بھی اس نے چیزیں لگانی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ مینیج کر سکتا ہے۔ پھر الومنائی کا ڈیٹا اس میں مینیج ہو سکتا ہے، یہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس کالج کے جو پڑھ کے جا چکے ہیں ان کا ریکارڈ اگر آپ مینیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ اس سافٹ ویئر کے اندر مینیج ہو سکتا ہے۔ باقی اب تک کا سب سے امپارٹنٹ سیکشن ہے رپورٹ کا، اور ہر ایک سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ یہ آپشن موجود ہونا چاہیے تاکہ ایک پراپر ریکارڈ کیپنگ کا جو ایک آپریشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو ہر طرح کی رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کی رپورٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی رپورٹ ہے، کلاس سیکشن کی رپورٹ ہے، کس کلاس میں کس سیکشن میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں،
سبلنگس کی رپورٹ ہے، کس اسٹوڈنٹ کے کتنے جو ہے وہ بہن بھائی اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کی پروفائل ہے، اسٹوڈنٹ ہوم ورک ایویلویشن رپورٹ ہے. یہ ساری کی ساری رپورٹ آپ سنگل کلک کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فائنانس، اٹینڈنس، ایگزامینیشن، آن لائن ایگزامینیشن، HR کی، لائبریری کی، انوینٹری، ٹرانسپورٹ، اٹینڈنس، یہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ آپ اس میں جنریٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. بایو میٹرک کی اٹینڈنس آپ نے جنریٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسٹاف کی اٹینڈنس رپورٹ، یہ ساری رپورٹس سنگل کلک کے اوپر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے اٹینڈنس کی رپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو اس کلاس کی اٹینڈنس 12A کی کلاس کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں نے لگائی ہے. اس کو میں مارک کرتا ہوں. یہ اٹینڈنس جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے. اب اس کی جو ہے وہ رپورٹ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے اس کلاس کی. یہ 6A سیکشن کی اٹینڈنس میں نے لگائی تھی. تو یہ آگے یہ 2 اسٹوڈنٹس کو میں نے ایبسنٹ کیا تھا، مریم یاسمین کو اور طوبہ اجمل کو. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلی کے اٹینڈنس بھی آپ ہر کلاس کی علیحدہ علیحدہ سے مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ ایک PDF کے فارمیٹ میں اگر آپ کو چاہیے، جیسا کہ اسکول کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو اپنے فارمیٹ کے اندر چاہیے، تو ہم نے اس اٹینڈنس کو جو ہے وہ ان کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے کہ آپ یہ ایزیلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا لوگو، ان کا وہ سارا ہیڈر، اور یہ کتنے اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں، کتنے ایبسنٹ ہیں، یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ PDF کی فارمیٹ میں آ چکا ہے. اور ڈیلی بیس پہ اٹینڈنس جو ہے وہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ رپورٹس کا آپ سسٹم سیٹنگز کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو رولز کا بتایا تھا کہ کس بندے کو کون سا رول میں نے سینڈ کرنا ہے، اور ہیڈر فوٹر کا جب اسٹوڈنٹ کا ID کارڈ جنریٹ ہوگا، یا اسٹوڈنٹ کی ایڈمیشن فارم ہے، یا اسٹوڈنٹ کا ایڈمٹ کارڈ ہے، اس کے اوپر ہیڈر کون سا ہونا چاہیے، فوٹر کون سا ہونا چاہیے، اس کو آپ ایزیلی یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں. جنرل سیٹنگ کے اندر آپ کون سا ادھر لوگو آپ اپنی مرضی کا لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. ادھر اسکول کا نیم ہے، کوڈ ہے، ایڈریس ہے، فون نمبر، ای میل، یہ ساری چیزیں. اگر آپ بایو میٹرک سے اٹینڈنس لگانا چاہتے ہیں، اس کو آپ انیبل کر دیں تو یہ بایو میٹرک سے اٹینڈنس بھی کی ڈیوائس جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے ایزیلی. تو یہ ساری چیزیں اب یہ مختلف ڈیزائنز ہیں، جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس ڈیزائن کو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ماڈیولز ہیں، مطلب کہ کون سا. اب فار ایگزامپل ایک اسکول کہتا ہے یار ہمارا اسکول ہے ٹرسٹ کا، مطلب کہ ہم نے فیسز کلیکٹ نہیں کرنی، ہمیں وہ ماڈیول نہیں چاہیے. تو سپر ایڈمن کو سمپل یہ ایک کلک کرنا ہے اس کے اوپر، تو یہ ماڈیول جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈسیبل ہو جائے گا، وہ فنکشنالٹی اس سافٹ ویئر کے اندر سے ختم ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فیس والا نظام جو ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے. اگر فار ایگزامپل انکم کا بھی ذریعہ کوئی نہیں ہے اسکول کا، تو اس کو آپ ڈسیبل کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انکم کا بھی جو فنکشنالٹی ہے وہ ساری ریموو ہو چکی ہے، اور یہ سارا سپر ایڈمن جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں رول پرمیشن کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں اب فار ایگزامپل میں ٹیچر کو جو ہے وہ رول اسائن کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایڈ نہ کر سکے، اسٹوڈنٹ کو صرف ویو کر سکے. تو میں اس میں باقی ساری ڈیلیٹ بھی نہ کر سکے، ایڈٹ بھی نہ کر سکے، اور ایڈ بھی نہ کر سکے، صرف ویو کر سکے. تو میں ان سارے جو میں نے اسائن کرنا ہے اس کو میں ٹک کروں، اور جو چیز کو میں نے اسائن نہیں کرنا اس کو میں ان ٹک کر کے اس کو سیو کر دوں گا. تو اب وہ جو ٹیچر ہے وہ صرف اسٹوڈنٹ کو ویو کر سکتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو ایڈ، ڈیلیٹ یا اپڈیٹ نہیں کر سکتا. اب یہ اپڈیٹ ہو چکا ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ، ایڈٹ اور ڈیلیٹ وہ ٹیچر جو ہے وہ نہیں کر سکے گا اسٹوڈنٹ کو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. تو اس کے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میں نے اس کا ڈیمو لنک بھی، اور جو بھی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی میں نے اس کو لنک کے اندر دے دیا ہے. تو آپ اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے. اللہ حافظ، تھینک یو.